بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہے اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اسی دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ طبقات ابن سعد۔ ناظرین، یہ شہید کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، شریرہ بدن، گول بازو، جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغف تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ قریش مکہ رسول خدا کی عداوت میں پاگل ہو رہے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا یا اس کے دامن میں جلوہ افروز تھے کہ ابو جہل اس طرف آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبا الفاظ کہے۔ آپ نے جب اس کی بیہودہ گوئی کا جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر آپ کو دے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خون مبارک بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس گستاخی کے بعد ابو جہل صحن کعبہ میں آ بیٹھا، جہاں کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ روزانہ تیر کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے اور شکار کر کے تمام شام کو طواف کعبہ کر کے اپنے گھر چلے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا سرکار دو عالم کی شان اقدس میں بدزبانی کرنا اور پتھر مارنا اور سرکار کا خاموشی سے گھر آ جانے کا سب حال آپ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جوش آیا۔ خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل باتیں کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ جاتے ہی اس زور سے کمان اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا، وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری سے واقف تھے۔ اس نے اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے۔ اور دیکھیے۔ آپ نے یوں ہی اپنی نگاہ اٹھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں پاؤں دکھائی دیے، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے
اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شترمرگ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم میں واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس جگر دل آزار منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیتاب ہو جاتا۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ عنہ منفرد ہے اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ عنہ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واللہ اعلم۔